السلام علیکم ناظرین، وی آر بیک ٹو اندر سیگمنٹ آف سیکنڈ اوپینین. اور جیسے کہ ہم نے پہلے دونوں سیگمنٹس میں بات کی ڈائبٹیز کے حوالے سے، کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے، کیا ریزنز ہوتے ہیں، کیا متس ہیں، کیا ٹرو ہے، یہ سب ہم نے جانا ہمارے بہت ہی ریناؤنڈ ڈاکٹر اوریسی جعفری کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں اچھی گائیڈنس دی اور بتایا کہ کس طرح سے ڈائبٹیز پریویلنٹ ہوتی ہے، کس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے، اور کیا میجرز ہیں جن کو کرتے ہوئے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا، ڈائبٹیز کے حوالے سے 2 سیگمنٹس میں ہم نے بات کی. اب جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سجیشنز، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی کے حوالے سے، کیونکہ اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کا ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا تانا بانا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوبیسٹی ایکسپرٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب، جو کہ لنڈن سے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو پہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینکس فار جوائننگ اس اینڈ گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. آج ہم کر رہے ہیں ڈائبٹیز پلس اوبیسٹی اسپیشل کا تیسرا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں ہم اسپیشلی بات کریں گے اوبیسٹی کے حوالے سے. تو سر، پہلا کویسچن میں آپ سے جو کر رہی ہوں وہ ایک جنرل سا کانسیپٹ ہے، ایک جنرل سی بات ہے کہ واٹ از اوبیسٹی. بیکاز موٹاپا، ویٹ بڑھ جانا، وزن بڑھ جانا، موٹا ہو جانا، یہ ڈفرینٹ نام ہیں، ان کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن میڈیکلی کس طرح سے ہم اوبیسٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ لیکن بہت اچھا کویسچن ہے. میں اوبیسٹی ایک اگین ڈائبٹیز کی طرح اوبیسٹی بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے 21st سینچری کا. اور اس کے اندر WHO نے ابھی ریسنٹلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں 8 ارب لوگوں میں سے 1 ارب یعنی 1 بلین لوگ اس وقت اوبیسٹی کی بیماری کا شکار ہے. اور اوبیسٹی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. جس طرح شوگر ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، اوبیسٹی بھی ایک بیماری ہے. اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پریویلنٹ بیماری ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے، جب ہر 8 میں 1 کو ہو چکی ہے تو اس کی یہ ایک بہت سیریس ایشو بن چکا ہے. اچھا، اب اوبیسٹی کیا ہے؟ اوبیسٹی کو ہم کئی طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں ٹو گیج اوبیسٹی، ٹھیک ہے. تو جو ایزیسٹ ہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، وہ ہے باڈی میس انڈیکس. تو اگر آپ کا BMI ایک مرد کا 25 سے اوپر ہے، 25 سے اوپر ہے، تو وہ ہم اس کو اوور ویٹ کیٹیگری میں ہم شامل کرتے ہیں. اور اگر 30 سے اوپر ہے تو ہم اس کو اوبیس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے اگر ان کا 23 سے زیادہ ہے تو ہم ان کو اوور ویٹ کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، اور اگر 28 سے زیادہ ہے تو ہم انہیں اوبیس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوگی سمپل ڈیفینیشن. اگر آپ کے پاس فیٹ پرسنٹیج باڈی انالیسز مشین اویلیبل ہے تو اس کے اندر اگر آپ کا ٹوٹل باڈی فیٹ پرسنٹیج 22% سے زیادہ ہے تو ہم اس کو بھی اوور ویٹ اور اوبیس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. آئیڈلی ہماری باڈی فیٹ پرسنٹیج 10 to 20% کے آس پاس ہونی چاہیے. اور ایتھلیٹس میں ہمارے جو اسپورٹس مین ہیں، یہ پرسنٹیج اس سے بھی کم ہونی چاہیے. اچھا سر، میل فیمیل میں کیا ریشو ہے اس کا؟ ہو از مور ایٹ رسک آف گیٹنگ اوبیسڈ، میل یہ اور دیکھیں، یہ فیمیل؟ ایک بہت اچھا کوشچن ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں کلچرل افیکٹ کا بہت گہرا ہاتھ ہے. کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کوشچن پاکستان کے لیے فرق ہوگا اور یورپ کے لیے فرق ہوگا. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں عورتیں ایٹ ہائی رسک ہیں، زیادہ رسک پہ ہیں موٹاپے کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے ایکسرسائز کی. ان کے پاس پبلک سیف اسپیسز کی کمی ہے، جہاں پہ ان کے اپنے پارک ہوں، ان کے اپنے جم ہوں، ان کے اپنے اسپورٹس کمپلیکسز ہوں، جہاں پہ وہ ایکسرسائز کر سکیں اور اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھ سکیں. تو یہ کلچر اور کنٹری وائز ڈفر کرتا ہے. تو پاکستان میں سرٹنلی ہماری عورتیں جو ہیں وہ ایک ہائی رسک پہ ہیں موٹاپے کے. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں میں بھی لائک میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں سنا تھا، ایک 12 سال کی بچی تھی اور اس کا ویٹ تقریباً 80+ تھا. تو بچوں میں بھی اس طرح کی ہمیں رپورٹس ہو رہی ہیں کہ اوبیسٹی ان میں بھی بہت پریویلنٹ ہے. تو اس حوالے سے کیا اسٹیٹسٹکس ہیں اور اس کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے؟
لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا سوال ہے، بچوں میں بھی ابھی اوبیسٹی کی بیماری آ چکی ہے، اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو کرنٹ جنریشن ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کھانا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کتنا کھانا، ٹھیک ہے، ہم اپنے کھانوں کو کوانٹیٹیولی اور کوالٹیٹیولی ڈیفائن نہیں کر سکے، اور ہم ابھی بھی یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر، ڈائٹری ایجوکیشن ہے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی میں اب آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم یو کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کتنا فروٹ کھانا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ایڈلٹس ہیں یو کے اندر، وہ اپنی کیلریز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اپنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کے پورشنز کو ان چیک رکھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں دنیا میں اویلیبل ہیں، اور یہ ایشین فوڈ کو بھی اینالائز کیا جا چکا ہے، اور ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارے ایشین فوڈ میں بھی کس چیز کی کتنی کوانٹٹی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایپس ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس بکس ہیں، لیکن یہ سب ایجوکیشن ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچ سکی اس وقت۔ تو اور کیونکہ اب وہی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور فاسٹ فوڈ کا جو ٹرینڈ ہماری پبلک کے اندر جا رہا ہے، اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاسٹ فوڈ کا کیا مطلب ہے۔ فاسٹ فوڈ کا مطلب ایک بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اور اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ فاسٹ فوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ہم جلدی سے کھا لیں، کیونکہ کھانے کا ٹائم تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسا فوڈ جو جلدی سے پکایا جا سکے، اور جلدی پکانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو تلا جائے، کیونکہ اگر کسی چیز کو نارملی پکایا جائے، بیک کیا جائے، یا برتن میں چولہے کے اوپر پکایا جائے، تو وہ کافی ٹائم لیتی ہے، لیکن کیونکہ یہ فاسٹ فوڈ ہے تو اس کو فرائی کرنے سے یہ ود ان فیو منٹس تیار ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہمارے بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اب فاسٹ فوڈ کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر سالٹ اور اس میں آئل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی بھی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب ہم اپنے بچوں کو اور بڑوں کو ریفائنڈ کاربس، آئلس اور سالٹس فیڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم ایک بیمار معاشرہ ہی بنا سکتے ہیں، جس کے اندر ہر 3 میں 1 کو شوگر ہو جائے، جس میں ہمارے بچے موٹاپے کا شکار ہو جائیں، اور جس طرح نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہر 8 میں 1 کو موٹاپے کی بیماری ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو چیک کریں، ہم واپس سمپل اور اچھی خوراک کی طرف جائیں، ہماری سبزیاں، ہمارے وائٹ میٹ، ہماری سیلڈس، ہماری روٹی کا پورشن جو ہے اس کو ان چیک رکھیں۔ روٹی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے پورشن کو ان چیک رکھنے کی ضرورت ہے، تو ہم ایک سمپل اور اچھی خوراک کی طرف جائیں، اور یہ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت ڈیٹیل اور بہت اچھی آپ نے انفارمیشن شیئر کی۔ یقیناً ڈائٹ کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے، اور اب پاکستان میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ بہت جو ہے سہولت طلب ہو گئے ہیں، اور شارٹ کٹس ہر حوالے سے، جیسے فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ یہی بنا لیے کہ بس برگر کھا لیا، اور اس طرح کا ہمارے ملک میں تو یہی سوچا جاتا ہے کہ فاسٹ فوڈ سے مراد یہ ہے کہ برگر، بروسٹ اور جتنا فرائیڈ آئٹم ہے، اور یہ جو فرائیڈ آئٹم ہے یہ سب اوبیسٹی کا بیسک کاز بن رہا ہے۔ ادر دین فوڈ، کیا کازز ہو سکتے ہیں اوبیسٹی کے جنرل، اگر ہم کسی پاپولیشن کی بات کریں وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو پاکستان، جنرلی اگر ہم بات کریں کہ what other causes can contribute to cause obesity؟ لیکن اس کے اندر یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں سپورٹس اور ایکسرسائز اس کا بنیادی حصہ ہو، ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ اس نے روزانہ کچھ نہ کچھ سپورٹس یا کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فیسلٹیز ہماری ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ہر ایریا کے اندر یہ فیسلٹیز اویلیبل۔ ان چیزوں کی پریزنس انٹرنیشنلی بہت کامنلی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں کامن بہت زیادہ میں نے یہ دیکھا، نوٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں۔
جب میں اپنے پیشنٹ کو پاکستان میں کہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کریں تو وہ اگلا سوال مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کدھر ایکسرسائز کروں, میں کدھر واک کروں. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو جس طرح ڈائٹ امپورٹنٹ ہے اس طرح ایکسرسائز, اور ہمیں ہمارے سکولز میں ایسے سکولز بننے چاہیے جن کے پاس سکول گراؤنڈز ہوں, اسپورٹس فیسلٹیز ہوں. ہماری ہر ہاؤسنگ اسٹیٹ کے اندر اسپورٹس کی کمیونٹی, اسپورٹس کمپلیکسز ہونے چاہیے, جو کہ پورے دنیا میں ہر ہیلدی معاشرے میں نظر آتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی میں کامن اگزامپل بار بار یہ دیتا ہوں کہ ہم اولمپکس کے اندر زیادہ میڈل کیوں نہیں لے پاتے, کیونکہ اولمپکس کے اندر یہی ہمارے سمپل کامن لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایکسرسائزز کر کے کمپیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس گولڈ اور سلور میڈلز کی اسی لیے کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ہیلدی کمیونٹی نہیں تشکیل دے پا رہے. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, ہم اوبیسٹی کے ساتھ ڈائبٹیز کو ڈسکس کر رہے تھے. اب ایک کویسچن مجھ سے مس ہو گیا تھا اور وہ بہت ضروری بھی ہے اس کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا. وہ یہ کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو یا تو ایک وہ کوئی میڈیسن جیسے جو گلوکوفیج ٹائپ کی میڈیسن ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ آپشن انسولین کا آتا ہے, انجیکٹیبلس انسولین جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ایپلیکیشن, ان کا یوز, اس حوالے سے تھوڑی گائیڈنس دے دیں کہ کس حد تک یہ ضروری ہوتی ہیں اور کیا ان کی جو ورتھ ہے ایک ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے. دیکھیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چاہے ٹیبلٹس پہ ہوں چاہے آپ انسولین پہ ہوں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نمبر ون بات ہے. جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک اضافی چیز ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک آپ کی ڈائبٹیز کی ٹائپ کیا ہے. جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا علاج صرف اور صرف انسولین سے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو جتنی دوسری ڈائبٹیز ہیں ان میں سے زیادہ تر کا علاج پہلی سٹیج میں ٹیبلٹ سے کیا جاتا ہے, اور اگر وہ پھر بھی کنٹرول نہ ہو پا رہی ہو تو پھر ہم اس کو ٹیبلٹس پلس انسولین پہ بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ڈائبٹیز کی ہر سال تقریباً اگر آپ پچھلے 10 سال کا معائنہ کریں تو ہر سال ایک نئی دوائی ڈائبٹیز کی آ جاتی ہے مارکیٹ میں اپروو ہو کے. اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں کہ ان دوائیوں کا کس طرح استعمال کرنا, کیونکہ کچھ ڈائبٹیز کی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ڈائبٹیز کی غلط دوائی دے دی جائے تو وہ شروع میں تو شوگر کو کنٹرول کر لیتی ہیں, لیکن چند سال بعد ڈائبٹیز بہت خطرناک شکل میں واپس آتی ہے جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب میرے پاس برٹش کلینک اسلام آباد میں ایسے ہی پیشنٹس آتے ہیں جن میں سے بہت سو کو غلط یا ایک ایسی دوائی دے دی جاتی ہے جس میں شروع میں تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, لیکن اب نہ دوائی سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے نہ انسولین سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک بگڑی ہوئی شکل بن جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس سے ہمیں پبلک ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہم اپنے ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کی بھی ٹریننگ کریں, عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق ایک نیشنل پروگرام ہم لانچ کریں, صحیح سٹیج پہ صحیح دوائی دے سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ آپ کے ساتھ انفارمیٹیو سیشن رہا اور بہت بیسک بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی آپ نے, اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں اگر ان آپشنس کو, ان ٹریٹمنٹس کو اور ان ایڈوائسز کو فالو کریں گے تو دے وڈ ہیو اے بیٹر اینڈ ہیلتھی لائف ود اور وداؤٹ ڈائبٹیز. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ یور ایڈوائسز, یور سجیشنس, یور اوپینین. وی آر ویری obliged آف یو. اینڈ آپ ہمارے ساتھ لنڈن سے آن لائن تھے. ٹیکنیکلی بھی یہ تھوڑا مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے اور وربلی بھی اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک, بٹ وی ڈیڈ اٹ. تھینک یو سو مچ اینڈ فار یور ٹائم اینڈ کوآپریشن. انشاءاللہ we'll continue with other programs with you and we'll have some more time, more discussion, more advices and more opinions with you. Thank you so much for joining us. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی تو ناظرین یہ رہا ابھی ہماری جتنی یہ تھا جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے بات کی ڈائبٹیز کے حوالے سے, اوبیسٹی کے حوالے سے, اور اوور آل ہم نے کور کیا کیا وجوہات ہیں,
کیا پریونشنز ہیں, کیا پریکاشنز ہیں, اور کیا ایسے میجرز ہیں جن کو لے کے ہم ہیلتھی لائف گزار سکتے ہیں. ڈائبٹیز کوئی بری بات نہیں, کوئی بری بیماری نہیں, لیکن اس کو بگاڑنا, اس کی پرواہ نہ کرنا اور اس کو اپنی لائف سے اس طرح سے اگنور کر دینا کہ آپ اس کے میجرز, ایکسرسائز, ٹریٹمنٹس ان کو اگنور کرتے ہیں اگر, تو یہ بگڑتی جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو صحیح وقت پہ کور اپ کر لیں, اپنی لائف میں چینجز کریں, پراپر ڈاکٹر کے مشوروں پہ عمل کریں, جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آج بہت مفید مشورے دیے, ڈائٹ کو بیلنس کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے کنسلٹنٹ کو ریگولر بیسس پہ چیک کریں, تو آپ اس مرض کے ساتھ بھی ایک اچھی اور ہیلتھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے چینل کو, ہمارے پروگرام کو لائک کریں, ہمارے پروگرام سیکنڈ اوپینین کو ضرور پروموٹ کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل اسٹار ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, اور کچھ ایسے ٹاپک جن پہ آپ خود بات کرنا چاہتے ہیں یا جن کے حوالے سے نالج آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں. ہم ضرور ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے, ان ایکسپرٹس کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. Keep subscribing, keep liking and sharing to your people. Thank you so much.